صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پچھلے آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا تھا کہ دین اور شریعت کسے کہتے ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ فرقے جو ہمارے اندر موجود ہیں ان میں اور شریعت جو مختلف انبیاء کے اوپر آتی رہی وہ کیا ہیں، اور شریعت میں خرابیاں کیا ہیں اور ان کے نقصانات ہمیں کیا ہوئے ہیں۔ انبیاء پر جو مختلف شریعتیں آتی رہیں، چاہے وہ حضرت آدم تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت نوح تھے، حضرت ابراہیم تھے، ان سب پر ان کی حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے شریعت اتری، اور وہ اس وقت کی ضرورت تھی، وہ اس وقت کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو شریعت میں آئی۔ لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے رہنمائی تھی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم دین اور شریعت کو ایک ہی چیز سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی منزل مقصود حاصل نہیں کر سکیں گے۔ منزل کا پتہ ہے لیکن اس تک جانے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں معلوم صحیح تو ہم کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس طریقے کو سمجھنا ہے، اور اس طریقے کو ہر انبیاء کے دور میں مختلف رکھا گیا کیونکہ ہر انبیاء کا دور مختلف تھا۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سب لوگ شریعت کا صحیح رستہ چھوڑ کر ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ فرقے ہوں، چاہے وہ اور کوئی مسلک ہو، چاہے وہ ذات ہو، نسل ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر۔ ہم جب اس سیدھے راستے سے 0.00% بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں نا تو اینڈ پر جا کر ہماری ڈائریکشن بالکل ہی بدل جاتی ہے، اینڈ پر جا کر ہم بالکل ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، اینڈ پر جا کر ہم بالکل ہی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں پر جا رہے ہیں۔ ہم اینڈ پر جا کے یہ چیز بھول جاتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، اور ہم اسی فرقے کی ترویج کے اندر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو فرقہ ہے وہ سیدھا راہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے کنبے اور قبیلے اس لیے بنائے تھے کہ ہماری شناخت ہو سکتی، اس لیے نہیں بنائے تھے کہ ہم اس کو پکڑ کر لڑنا شروع کر دیں۔ راستہ ایک ہی اللہ نے دیا اور سب کو ایک ہی راستہ سکھایا، بس اس پر چلنے کے طریقے مختلف تھے۔ سب کا کوڈ آف لائف ایک ہی تھا، اس پر چلنے کے طریقے اللہ نے مختلف رکھے۔ ہم سب لوگ ایک ہی جیسے دکھنے میں ہیں، 2 آنکھیں، ناک، 2 کان، ہونٹ، لیکن ہم سب کے سوچنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کچھ اپنی ذات میں رہ کر سوچتے ہیں، کچھ اپنی کمفرٹ زون سے نکل کر سوچتے ہیں، اور جو انسان اپنی کمفرٹ زون سے نکل کر سوچتا ہے اصل سکسیس اسی کے قریب آتی ہے۔ یہ ہم سب کو اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے بات، کیونکہ جب ہم لوگ اپنی کمفرٹ زون چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں ایک بات اچھے طریقے سے پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم نے کیا ہے تو ہمیں اس کا دوبارہ اجر اللہ دے گا اور بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو شریعت بھی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر یہ چھوڑ دیں کہ میرا کمفرٹ زون اس طریقے میں ہے کہ نہیں، چلنا ہے مجھے اللہ کو، جس کو میں نے اپنا حاکم مانا ہے، جس کو میں نے اپنا سب کچھ مانا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر مجھے چلنا ہے۔ اور جب ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے تو پھر ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہر چیز جو اللہ نے منع کی ہے، جو ہم بری سمجھتے ہیں وہ عام ہو جاتی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، جبکہ ہم خود ہی انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس چیز پر یا اس راستے پر جس پر اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا تھا اس سے ہٹ گئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا اور اس پر چلنے کے لیے جو احکامات دیے ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں، اور وہ احکامات بہت سیدھے سادے ہیں، بس اللہ کو اپنا حاکم مان کر جتنی اللہ نے ہماری حدود بنائی ہے وہاں تک اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ ہم مزید برائیوں سے بچ سکیں، کیونکہ ہم سب لوگ ایسے جگہ پر کھڑے ہیں یہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یار بہت معاشرے میں برائی ہے،
معاشرے میں برائی تب ختم ہوگی جب ہم کم از کم اپنے حصے کا کام کر دیں گے، اور جب ہم اللہ کے آگے جائیں تو یہ حجت دے سکیں الہی میں اپنے حصے کا کام کر آیا، باقی تو بادشاہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دین جو کہ آپ کا وے آف لائف ہے اس پر چلنے کے طریقے شریعت کو سمجھیں اور اس پر چلنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔